السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں بتائیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا شاہ و گدا میں برابری ہو سکتی ہے، یعنی مولا حسین اور ان کے غلاموں کے بیچ میں؟ نہ، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے وہ آفتاب ہے، اور ذرہ اور آفتاب کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے اہل بیت سے بغض کیا وہ کافر ہے۔ تو اب ایک بات سیدھے سمجھ لیجئے کہ اہل بیت رسول کون ہے؟ اہل بیت رسول سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی علیہ السلام اور حسنین کریمین کی ذات ہے، اور ان کے بیٹوں کی ذات ہے۔ اب رہی بات شاہ و گدا میں فرق، تو جب آقا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مثال ہم آپ کو چھوٹی سی دیتے ہیں کہ آج منافقوں کی کمی نہیں ہے، وہ آقا کے سامنے بھی رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ اب آپ ایک بات بتائیے کہ ایک غیر سید اور میرے آقا کا غلام کیا اولاد رسول کی برابری کر سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور رضی اللہ عنہ کا لفظی معنی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اس لیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو علیہ السلام فرمایا ہے، ہم اپنے آقا کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ مولائی ہیں، آج منافق کی پہچان بہت آسان ہے، خالی اہل بیت اطہار کی عظمت ان سے کر لیے، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ظاہر کر دیں گے کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اور رہی بات، وہ ہے راج کنور، جن کا نام مولا حسن مولا حسین ہے، وہ ہے راج کنور۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے کوٹ کرتے ہیں، ایک وقت پہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سورہ کون و مکان نے اپنا دست مبارک میں دونوں شہزادوں کا ہاتھ لے کے فرمایا کہ اللہ، جنہوں نے یہ میرے دونوں فرزندان، دونوں بیٹے اور ان کے والدین اور ان کی آگے آنے والی نسلوں سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی تو تجھ سے محبت کی، تیری اور تیرے فرشتوں کی ان پر بے پناہ رحمتیں نازل ہوں گی، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس پر تیری اور تیرے فرشتوں کی کروڑ بار لعنت۔ تو آپ سوچیں، یزید پلیت نے کرب و بلا میں جو شہزادہ رسول پر ظلم ڈھائے اور سیدانیوں کی چادریں چھینی، وہ کتنا ذلیل اور نطفہ ناتحقیق یزید کی شخصیت رہی ہے۔ اسی لیے جب محبت اہل بیت پر محبتیں نازل ہو سکتی ہیں، تو عداوت اہل بیت پر بے پناہ کروڑ فرشتوں کی، کروڑوں دنیا کے ہر شے کی اس پر لعنت، یزیدی اور یزیدیوں پر۔ جو برابری کا دعویٰ کرے اس کے اندر خون کے اندر ضرور کمی ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر مقام ابراہیم پر روزے کی حالت میں حرمین شریفین میں کعبۃ اللہ کے سامنے اور روزے کی حالت میں نماز پڑھتے میں کوئی شخص مر جائے، اور اس کے دل میں یہ بغض ہو کہ اہل بیت کے خلاف اس کے ذہن میں ایک ذرا سی بھی کینہ ہوگی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پر آتش دوزخ واجب ہو جائے گی۔ پھر ایک بار آپ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت رسول تو آپ کو بتا ہی چکے ہیں، اور جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ لوگ یا تو زنا کی اولاد ہیں، یا وہ منافق ہیں، یا حیض و نفاس کے بیچ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جہاں علیہ السلام کی بات آئے گی تو سیدھے مولائی سمجھ جائے گا کہ میرے رسول کا گھرانہ ہے، کیونکہ یہ کامن چیز رضی اللہ تعالی عنہ جس سے اللہ راضی ہو، اور علیہ السلام کی جو خوبی ہے وہ معصومین کی ہے، وہ میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرا مولا حسن مولا حسین اور مولا علی سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ اس طرح اگر کسی بھی سادات کو جو اللہ کا ولی ہو، اس کو از روئے حدیث اس کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے۔ جس کے پیٹ میں درد ہو، جو مولائی ہوگا اس کو نہیں ہوگا، جو یزیدی ہوگا اسے ہوگا۔ اسی طرح جس طرح ہم لوگ سرکار وارث عالم نواز کے دامن سے وابستہ ہیں، اور میرا پیر وارث سے کل 26ویں پشت مولا حسین کی ہے، اسی طرح اگر ہم اس از روئے حدیث دیکھیں تو مولا وارث علیہ السلام کہنا جائز ہے۔ اب جن کو مرچیں لگا کریں، ہم حسینی ہیں، حسین کے بیٹے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے میرے نبی آقا نامدار سرور کون و مکان کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میرے بیٹوں سے محبت کی میری شفاعت اس پر فرض ہو جائے گی۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم شریعت کے تابع رہیں، نماز روزے کی پابندی کریں، اور تعزیے داروں سے میری ایک گزارش ہے آپ کی۔ دیکھیے کووڈ 19 کو دیکھتے ہوئے
اس دور میں جو دشا نردیش گورنمنٹ نے جاری کی ہیں، دیکھیے یزیدی تو چاہتے ہی ہے کہ آپ تعزیہ مت رکھیے، آپ علم مت رکھیے، تعزیہ رکھیے، لیکن بصد احترام رکھیے۔ تعزیہ دار کو چاہیے کہ کم سے کم 4 روزے نہیں تو 2 روزے 8 9 10 کے ضرور رکھے، بصد احترام تعزیے پر حاضری دے، کیونکہ وہ مولا حسین سے جڑا ہوا ہے اور مولا حسین کی نسبت اس طرح پامال نہیں کی جا سکتی۔ ہم مولائی ہیں، ہم ان کے نام پہ جان دینا جانتے ہیں، لیکن حرمت بھی باقی رہے، اس چیز کا لحاظ رہے، تاکہ کووڈ 19 کو دیکھتے ہوئے جو ہماری گورنمنٹ نے دشا نردیش جاری کی ہے اس کا بھی پالن ہو جائے، اور آپ کی محبتوں کا کہیں پر پرچم جھکنے نہ پائے۔ اور مولائی تو سر دے کر کے اپنے اس کو ثابت کرتا ہے۔ تو بس تعزیہ داروں سے گزارش یہی ہے کہ وہ تعزیہ رکھیں، لیکن جو دشا نردیش دی گئی ہیں اس کا پالن کرتے ہوئے، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ سوکھے تبرکات تقسیم کیجیے، آپ سوکھے، دیکھیے مولا حسین کو کیا چاہیے؟ مولا حسین کو تو صرف میری محبت چاہیے، وہ ہم کو پوری زندگی اور پوری کامیابی کے ساتھ ایک حیات جاویدانی ہم کو دے گئے، ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ کل کائنات ان کے خون اطہر کا صدقہ ہے۔ اس لیے مولائیوں فخر کرو کہ ہم مولائی ہیں، اور یزیدیوں پر کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے اور کل بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے کا جو کرب و بلا کا سانحہ ہے، اس کی بہت جلد آڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ دعا کیجئے کہ ہم اس مقصد پر کامیاب ہو سکیں، تاکہ پیغام ہم آپ تک پہنچا سکیں کہ حق پیغام کیا ہے۔ السلام علیکم۔